السلام علیکم ناظرین، غزوہ احزاب کا مکمل احوال آپ کے سامنے 5 قسطوں میں گزر چکا ہے۔ آج ہم اس غزوے سے جو سبق آموز باتیں حاصل کرتے ہیں ان کا تذکرہ کچھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے زیادہ نمایاں پہلو اس غزوے میں جو داعیان اسلام کا سامنے آیا وہ ان کی والہانہ اور ولولہ انگیز طبیعت اور مزاج ہے جو اللہ کے دین کے لیے ان کے دلوں میں تھا، اور اسی والہانہ جوش و خروش کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اتنے دن تک اس مہم میں بڑی چستی کے ساتھ شامل رہے۔ وہ اشعار جو خندق کھودتے وقت یہ کریم النفس حضرات پڑھ رہے تھے وہ قابل توجہ ہیں، خاص طور سے۔ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد خالصۃ ابدا ان اولا قد بعوا علینا اذا ارادوا ابینا 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 ابینا۔ مفہوم اس کا کچھ اس طرح سے ہے، ہم وہ ہیں جنہوں نے زندگی بھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کرنے کا عہد باندھا ہے، دشمن ہم پر چڑھائے ہیں اور ہمیں راہ حق سے پیچھے ہٹانے کی کوشش میں ہیں اور ہمیں روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہمیں رکنے سے انکار ہے، انکار ہے، انکار ہے، انکار ہے۔ یہ مل کر سب اس طرح کے شعر پڑھ رہے تھے اور خندق کھود رہے تھے۔ پھر اسی طرح اور دوسرے واقعات جو ان حضرات کے ہیں ان میں ایک بے سر و سامانی کا احوال ہے، یعنی ایک تو پہلے ہی سے بے سر و سامانی کے حالات تھے، لیکن جب تمام زرعی، تجارتی اور کاروباری کاموں کو چھوڑ کر یہ لوگ جہاد ہی میں لگ گئے، خندق کھودنے میں، اور اس کے بعد پھر جنگ میں شامل رہے جو تقریباً 20 روز کا معاملہ تھا، تو کاروبار ان کا بری طرح سے متاثر ہوا اور بھوک پیاس کی شدت سے یہ لوگ گزرے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے اور اپنے کام میں مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک خاص پہلو یہ تھا اس جنگ میں کہ آپ تمام کاموں میں جنگ کے، خندق کھودنے میں بھی، مشورے دینے میں بھی، جگہ جگہ معائنہ کرنے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر کا رول تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کسی ایک جگہ بیٹھ گئے ہوں اور حکم دینا شروع کر دیا ہو،
بھوک پیاس کی شدت تھی تو وہ بھی آپ پر گزری، پھاوڑا چلانا تھا تو آپ نے بھی پھاوڑا چلایا، کدالیں چلانی تھیں تو آپ نے بھی کدالیں چلائیں، مٹی کھود کر کسی اور جگہ ڈالنی تھی تو وہ اس میں بھی آپ نے برابر کا حصہ لیا، اور آپ نے ٹولیاں بنوا دیں، کئی ٹولیاں آپ نے بنوائیں، جس میں سے ایک ٹولی میں آپ تھے اور حضرت سلمان فارسی بھی تھے، تو ان کے ساتھ آپ نے مل کر کام کیا۔ حضرت سلمان فارسی کا کہنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک چٹان میرے سامنے آئی جو مجھ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال میرے ہاتھ سے لے لی اور خود اس پر ضربیں لگائیں۔ پہلی ضرب میں چٹان ٹوٹی تو آپ نے فرمایا یمن مجھے دے دیا گیا، دوسری ضرب میں پھر چٹان کا کچھ حصہ ٹوٹا تو آپ نے فرمایا شام مجھے دے دیا گیا، اس کے بعد پھر تیسری ضرب میں جو کچھ حصہ چٹان کا ٹوٹا تو آپ نے ایران کی فتح کا مژدہ بھی سنا دیا۔ تیسرا پہلو جو بہت ہی واضح ہو کر کے سامنے آیا، چوتھا، وہ یہ کہ وہ لوگ جو کمزور ایمان والے تھے، کمزور عقیدے کے تھے، اور وہ لوگ جو منافق تھے، وہ کھل کر کے سامنے آ گئے، اور صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایران اور شام اور قیصر و کسریٰ کی فتح یابی کی خبریں دے رہے ہیں، دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں کھانے کو رزق بھی میسر نہیں ہے، یہاں تک کہ ضروری حوائج پورا کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں خطرہ رہتا ہے۔ اس قسم کی باتیں بھی لوگوں نے کی اور وہ واضح ہو کر کے سامنے آ گئے اس طرح کے لوگ۔ پھر اسی جنگ میں کچھ نظم و ضبط کے تعلق سے بھی کچھ چیزیں بہت زیادہ واضح ہوئیں۔ آپ نے کچھ چوکیاں مقرر کیں، ان پر پہرے داریاں مقرر کرائیں، نمبر لگوائے، اسی طرح مختلف خبریں دینے کے لیے کوڈ ورڈز کا بھی استعمال کیا گیا۔ بنو قریظہ کے بارے میں جب یہ خبر پھیلی کہ وہ بددیانتی کر رہے ہیں اور اپنے عہد و پیمان سے مکرنے کا خطرہ ان سے محسوس کیا، اور یہ احساس ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں سے کہ شاید وہ قریش مکہ کا ساتھ دیں گے، تو آپ نے تحقیق کے لیے ایک وفد اس کا تیار کیا، اور وہ اس نے وہاں خاموشی کے ساتھ معلومات کی۔ اس وفد سے انہوں نے کہا کہ جو بھی خبر آئے لے کر کے آؤ، وہ تم مجھے خاموشی سے چپکے سے بتانا، سب کو پتہ نہ چلے، اس خیال سے کہ اگر خراب خبر ہوئی، بدعہدی کی خبر ہوئی تو مسلمانوں کے دل میں کمزوری پیدا ہوگی۔ تو ان لوگوں نے جب تحقیق کرنے کے بعد واپس آئے تو انہوں نے کوڈ ورڈ میں جواب دیا اور کہا عزل وقارہ۔ یہ عزل وقارہ جو ہے یہ اس واقعے سے تعلق ہے جس واقعے میں بیر معونہ پر 70 قاریوں کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ عزل وقارہ کہہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڈ ورڈ میں خبر دی کہ ان کی طرف سے ایسا ہی معاملہ بدعہدی کا خطرہ ہے جیسا کہ عزل وقارہ کے ذریعے سے قرہ حضرات کے ساتھ کیا گیا تھا۔ شرعیت کا نظام بھی بہت اہم ہوتا ہے، جنگی احوال ہوں یا کچھ دوسرے سیاسی احوال ہوں، تو اس میں بھی شورائی نظام جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے موقع پہ یہ احساس ہوا کہ یہ معاملہ بہت طول کھینچ رہا ہے، کچھ ایسا کوئی عمل کیا جائے
کہ کسی قبیلے کے ساتھ کچھ مصالحت ہو جائے جو جنگ میں حصہ لے رہے تھے. ان میں ایک قبیلہ بنی غطفان تھا. اس کے بارے میں آپ کو گمان یہ تھا کہ شاید اس کے ساتھ کچھ مصالحت ہو جائے. تو آپ نے یہ چاہا کہ اس مصالحت کے نتیجے میں کچھ مدینے کی پیداوار ان کو دے دی جائے تو شاید ممکن ہو کہ آسان ہو جائے مصالحت. لیکن یہ معاملہ مشورے سے طے ہونا تھا. مشورہ اس کے لیے ضروری تھا. تو مدینے کے جو لوگ زمین کے کام کرنے والے تھے، زمینوں میں پیداواری کام کرنے والے تھے، وہ دو ہی قبیلے تھے مسلمانوں میں، اوس اور خزرج. تو اوس اور خزرج کے سرداروں سے آپ نے اس سلسلے میں بات کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اس کو ماننے میں کوئی چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ اپنے خیال سے کہہ رہے ہیں، اپنی رائے سے یہ فرما رہے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیں جہالت کی حالت میں اسلام سے پہلے ہم سے کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کا کوئی بھی جزیہ یا کوئی لگان وغیرہ نہیں لے پایا. اور اسلام کی حالت میں تو ہم اللہ کے ساتھی ہیں، اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اللہ ہمارا رفیق ہے. اس صورتحال میں ہم برداشت نہیں کریں گے اس بات کو کہ ان لوگوں سے کو کچھ مال دے کر کے ان سے عہد و پیمان کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں اطمینان ہو گیا اور آپ مطمئن ہو گئے. چنانچہ یہ ارادہ آپ نے ترک کر دیا. اسی طرح جنگوں کے موقع پر بغیر جھوٹ بولے، بغیر مکر و فریب کے کچھ ایسی چالیں، کچھ ایسی تدبیریں بھی کی جا سکتی ہیں جو اس جنگ کے موقع پہ کی گئی. حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اسلام کا اعلان ابھی ذاتہ نہیں ہوا تھا. انہوں نے بنو قریظہ میں جا کر کے کہا کہ بھائی تم تو یہیں رہتے ہو اور یہ قریش جو ہیں یہ تو یہاں سے لڑ کے چلے جائیں گے اور جنگ کا کچھ پتہ نہیں کیا حال بنے گا اور کیا حال ہوگا. اگر یہ ہار گئے اور یہاں سے چلے گئے تو تمہیں تو ان مسلمانوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو تم ان سے کیوں دشمنی مول لیتے ہو؟ اگر تمہیں ساتھ دینا ہی ہے تو کم از کم ان سے یہ یقینی طور پہ کوئی بات طے ہونی چاہیے تاکہ وہ تمہیں تنہا نہ چھوڑ کے چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کچھ لوگوں ان سے کہو کہ کچھ لوگوں کو ہمارے پاس یرغمال کے طور پر رکھو تبھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے. چنانچہ یہ بات بنو قریظہ کی سمجھ میں آ گئی اور جب بنو قریظہ کے اور قریش کے درمیان میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہی شرط رکھی. چنانچہ ان کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. تو یہ اس کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے لیکن یہاں خاص طور سے اس نسبت سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جنگوں میں کچھ تدبیریں ہوتی ہیں جن تدبیروں کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور ایسی تدبیریں جس میں جھوٹ نہ ہو، صرف چال ہو، مکر ہو. ایک ایسی چال ہو جس سے دشمن جو ہے وہ ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے اور بغیر جھوٹ بولے تفرقے کا دشمن کے درمیان میں ڈال دیا جائے. اس جنگ میں ویسے تو اور جنگوں میں بھی خواتین نے پورا حصہ لیا، اس جنگ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ صاحب کیونکہ خواتین کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ ان کو ایک جگہ محفوظ مقام پر ٹھہرا دیا گیا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں مستقل ٹھہری ہوئی تھیں اور کوئی کام اور کر ہی نہیں رہی تھی. کھانے پکانے کا اور اس کا نظم تو خیر ان کے ہاتھ میں تھا ہی. جو لڑنے والے لوگ تھے ان کے لیے غذا کی فراہمی کا بھی ان کے پاس ذمہ داری رہتی ہی تھی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ زخموں کی مرہم پٹی کرنا بھی ان کا کام تھا اور وہ میدان جنگ میں اس نسبت سے بھی آئی ہیں، رہی ہیں، شامل رہی ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ حضرت صفیہ کا قصہ بیان کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے ایک مشتبہ یہودی کو اپنے ہمت سے قتل کیا، اس کا سر قلم کیا اور سر قلم کر کے اپنے جو جس مقام پر ٹھہری ہوئی تھی وہ
اس مقام سے دور میدان میں اس کو پھینک دیا، جس کی وجہ سے بنو قریظہ کو یہ یقین ہو گیا کہ عورتیں وہاں تنہا نہیں ہیں جہاں ٹھہرایا گیا ہے، بلکہ مرد بھی ان کے ساتھ شامل ہیں اور حفاظت ان کی کر رہے ہیں قلعے کی، اس مکان کی۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جنگی چالوں سے متعلق اور جنگی معاملات سے متعلق، اور جو جوش و خروش اور جو جذبہ مسلمانوں کا اس موقع پہ ظاہر ہوا، وہ خاص طور سے سبق لینے والی چیزیں اس میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کا کے راہ میں قائم رہنے کے لیے بڑے جوش و جذبہ اور بڑی ہمت اور حوصلہ چاہیے، اس پر بھروسہ چاہیے۔ تو یہ بھروسہ ایک اور شکل میں بھی ظاہر ہوا، وہ یہ کہ جب اتنی بہت سی فوجیں مومنین نے دیکھیں جن کے دل پہلے ہی سے مضبوط تھے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ گھبراتے، انہوں نے کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا جا چکا ہے پہلے ہی کچھ صورتوں میں، کچھ آیاتوں میں یہ بات بتائی جا چکی تھی کہ بہت لوگ تمہارے اوپر حملہ کریں گے، تمہیں عذاب سے واسطہ پڑے گا۔ تو وہ فوراً ان کو دیکھتے ہی یہ خود ہی پکار اٹھے کہ یہ تو اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے جو اب اس نے پورا کیا ہے، اور اب ہمارا موقع ہے وہ بدلے لینے کا، جو بدلے اب تک ہم نہیں لے پائے تھے، اب ان کو مزہ چکھانے کا موقع ہمیں ملا ہے، اور اپنی بہادری اور اپنی عظمت اور عظیمت دکھانے کا یہ موقع اب ہم کو ملا ہے۔ تو یہ سارے احوال تھے جو بڑے ہی سبق آموز ہیں اس غزوے میں، جبکہ چاروں طرف سے مدینے کے اوپر یہ الغار ہو چکی تھی، 1 2 نہیں، 4 5 نہیں، تقریباً 10,000 لوگوں نے مدینے کو گھیرا تھا، جبکہ مدینے میں صرف 3,000 نفر تھے۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو، ان کے ایمان کو مضبوط رکھا، اور اس ایمان کے ساتھ وہ جمے رہے، جڑے رہے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ آندھی کی شکل میں بھی آئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ذلیل اور خوار ہو کر واپس بھاگنا پڑا شرمندگی کے ساتھ۔ بہت ہی مدت دراز تک وہ اس بات پر شرمندہ ہوتے رہے۔ اس کے بعد پھر ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ پھر مدینے پر کسی صورت سے، کسی انداز سے بھی چڑھائی کر سکیں۔